آدم اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ابوال بشر انسان کا باپ اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ لقب۔ اب کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس راوی زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم حمزہ کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی کہ اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبریل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ روایت صدی رحمۃ اللہ بحوالہ ابن عباس وابن مسعود وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا، پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں: انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ مجاہد نے کہا پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نامیم سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتا آ۔ مجاہد نے مزید کہا ہر جانور، پرند، چرند اور ہر ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ سعید بن جبیر، قتادہ وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ الربی نے کہا فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے: ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، دو، ان میں اپنی روح ڈالی، تین، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، چار، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا اور نب ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو، جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں، اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محاویل اور محاویل کے ہاں متوشل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سلادو عورتوں سے شادی کی۔ اداک کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقے نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نم نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی، اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کی پشت سے قینان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئے۔ قینان نے 70 سال کی عمر میں مہلیل پیدا کیا۔ وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہلیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں رد نامی لڑکا پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب رد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا، اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں نون غنہ بھی پیدا ہوئے۔ جب متوشلخ 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکیاں نون غنہ اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نو حمزہ پیدا ہوئے، اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب نو حمزہ کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور آفس بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائیں، اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حواق نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا یہ آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔